صحیح مومنان صحیح تربیت کوي. زما د سلسله قادریه ما ابتدا هغې کې بیعت کړی دا جلالات کې و د خزانو بابا بیا چې مړ شو بیا بوتم سجنور ته هلته مې راغلی و ښه دغه سره خپل هغه عزیزالۍ کې په یو سوی سره وخت نشي تېرولی. هسې خو ګڼ په دې نرغوټانو باندې تقریبا 2-3 ځله خو زما یاد دي 2-3 ځله ما بیعت کړ بیا مې ختم کړی دی ځکه چې بېدیني وه پکې. بیا صبر شوم مګر دا شی نشته صحیح تور نشته هغه سره پلار پیرونو خپله دغه پلار د خلکو به کولې تا خبرې به کولې کرامتونه به هغه څرګند وو څرګند دی خبرې څرګند ونه کار به بعضې خلکو د زما په دې کې دغه څوک نه یو ورځ هغه د خزانو بابا ما ته وي د زړه چاته مه پرېږده او د احوالو د تحفظ دپاره بهترینه خبره ده که نه. دراصل تصوف د احساساتو تربیت دی. نن سبا پیران وایي زر ځله دا وایي او زر ځله دا وایي ملت ته دغه کوي دا عبادت دی او د دې شریعت سره تعلق دی د طریقت سره تعلق د احساساتو سره دی. هغه چې کوم صحیح پیر که نه هغه ورته دا وایي چې هلته دا اراده وکړه دغه احساس کوه. نو ما ته وایي چې زړه مخلوق ته مه پرېږده یعنې د زړه په ژبه چا سره خبرې مه کوه د سر په ژبه خبرې کوه او د سر په سترګو ورته ګوره او د سر په غوږ دا خبره اوره د زړه غوږ مه پرېږده. اوس داسې غلی شو ته په دې خبره مې څه پرېږدم درته. نو ما ته وایي باچا تا ته به زه خبره وکړم او زه پوه شوم چې ته پریشانۍ کې راغلې دا د هغې د خولې مبارکه خبره ده. بېرته کښېنئ چې هغه راسم نو وایي داسې چلو شو چې ستا په ګېډه کې درد دی په تا پیچس لګېدل دی درد شروع شو ته سارا ته روان یې که نه او په دې کې ستا یو خوب دوست مخې له راغی چې ډېره زمانه جدایي او ډېر محبت او ډېر جدي دوست دی هغه مخې له راغی او ته ورته خوشحاله وشوې هغه سره غاړه په غاړه کېږي جوړ یې پلانکې ډینکې دا خبرې کوي ولې باچا ته وګوره ستا زړه په څه کې دی مې صاحب زړه په دې کې دی چې زر کو نه لاړې چې فارغ شو ګېډه کې دا پرتوب به را خراب شي وایي دقسې دا دواړه کیفیتونه په انسان کې موجود دي او د زړه توجه ورته مه کوه تا ته هېڅ نه وایي. پرون زه ډېر یېرېدم اوس دو ځان له دا غوبلې کوله دا شرمګي جوړه کړې وه که نه دغومره وچه خبره مونږ نه پته دی خبره اورېدله ده که نه یو سړی د زړه په غوږ خبره نه اوري نو هغه سره زړه خبره نه کوي دا یو عادت جوړ شوی دی. بعضې خلک دا زمونږ دا خاندان والا داسې وایي دی مغروره دی هغه مغروره نه دی یو سړی راغلی د زړه غوږ یې مونږ ته نیولی نو هغه ته زمونږ زړه خبره کوي او د هغه ته د زړه غوږ نه وي نو بیا خبره کېږي نه هغه پرې پوه شي چې دی مغروره دی زه مغروره ما کې داسې چې زه ما کې د غرور څه دي او د خدای تعالی مخلوق کې ټول کې لاندې او ډېر عاجز انسان نو هغه ماته وایي دقسې دی چې اوس دې دوست سره ته د خولې په ژبه خبره کوې دا ټول حواس ستا دلته مختلفې دي ولې ستا زړه څه وایي ځکه چې زور راغلی دی چېرته اوس راښه پرتو خراب نه شي بیا ما ورته د مخې نه یم بابا زه په دې نه پوهېږم ما ته دعا وکړه چې خدای دې ما ته هدایت وکړي هغه به چې دا کله به داسې خبره یې کوله که نه هغه هم ډېر خوشحاله و چې ما یو داسې ملګری بیا موته چې دی د اصلاح طالب دی لکه دې وخت کې چې ما ورته دا وایم بابا زه په دې خبرو نه پوهېږم او زه ډېر جاهل یم ما ته دعا وکړه چې الله دې ما ته هدایت وکړي هغه به داسې سترګې پټې کړې یو داسې یو عجیبونه کیفیت پکې راغی نو زړه چې مخلوق ته نه پرېږدي که نه مخلوق ته سره نه راځي نه نو دا غوبل و ولې زه ځان له په خپل فکر کړم او تو په خپل فکر کړي نو هېڅ فرق نه هغه ورځ تېره شوه ولې دا هم د الله په قدرت دی کله زړه جدا کولی شي کله نه شي جدا کولی
کله بدای چې جات کې به ناجوړ شدید تبه بل تبه داغه په دې جسم کې او په دې تبه کې الله د قدرت مشاهده کوي دا هم دا اته او کله به داغه مشاهده نه جو داغه جات کې غم بره مهم شلت زه خو کله چې زما ورتر دی هغه به وي زه ان شاء الله کله د زړه بادشي کله د پړپوس زما په خپل چې کله د پړپوس بادشي چې بیا دنه کوم نه ټینګي مراوزم دلته کې ځان ناس دلته دې مطلب په څنګه کې هغه وخت تیر شي ته د زړه بادشي کله پړپوس بادشي دواړه وخت تیر شي بیا دنه نه ټینګي اور غلطه او فاطمه دې بالکل آخري مرحله ته جدا شناس سمجھ بیا را پاسې وتره او مې ستاسو تقدیر کې هغه وتا سره کیږي اوس زما فکر کې چې ګډوډ کیږي چې را پاسې کیرات اپتا مو بدل لګینا سمجھ سو پراته نو مې دې سوې بیا ما ته نو یو په چلاړه نه هغه په جانماز باندې ناشته نو ما یا الله ته خوشاله پر سمخ کې دغه غم نو دي درې نو کو دې به خوشاله شې تاسو الله داسې موقع ورکړي ته پوښتنه او نو هغه بقایا غنه سنت وتر میں ختم محبت کو اکل چی کنه کله چې د زړه بادشاہي بیا عزت تاسو محسوس کړئ تا کله زه داسې رپې هم ټول کړه دا د پړپوس بادشاہي زه ور سره خبره کینا او د مخ نه مجبور هم چې دا سړی به خفه شي چې بیا دا غړباره جوړ شي یو کله سي دا ارس د الله په اختیار د بدبخت رابن ولې چې لا کله بسم الله الرحمن پیر آسام کې په ځنګلو کې روانو ورسره خپل پیر سره روانه مخکې په هغه غره کې یو داسې خړ راغی ناله چې هغه ناقابل عبور وه انسان شی په هغې کې نه شو تللی لکه هغه غرونه نالې تېز رفتار یې که نه نو دوی څه وکاته راوکاته ونه شوه چې ونه شوه چې دوی پیر مرید ته وایي چې مراقبه شه لږونه نو د هغه خو معمولو عادت و نو دوی دواړه مراقبه شله او په دې مراقبې کې پیر یو اواز وکړو اده خو لکه معمول کار دی نو دی پیر اواز وکړه دی په مراقبه کې دی لږ ساعت وي هغه د ده هغه پیر خبره کوي چې دا وړې څانګې د اوګنې ماتېدو شروع شوه غراری شو داسې پیر ماته وې سترګې کلاو ما چې سترګې کلاو کړې نو ځنګلي هاتي ولاړ دی ځنګلي هاتي او هغه ولاړ دی نو هغه دا څوم کته راځي د پیر په خپلو کې کېښو اول یې ورته سلام وکړو او بیا زما دا پیر واغس په ځای کېنو او زه یې واچولم په ځای کېنو زما د هغه نالې نه یې موږ پورې کړو او بیا د شا نه راواغست چې کته یې کېنولو په بازار او د هغه پیر په خپلو هغه خپل هغه شور کې خو سلام یې وکړ لاړ نو د دې نه څه مطلب شو دا څه خبره هم ده دا د ایمان لار نه ده ایمان پیدا شي نن سبا اکثر پیران دغه شرط کوي دا غرض د حافظ چې راغلی دلته کې عجیبه دومره کاغذ باندې داسې دایره راکوي که نه اوچ جات کې لور کې په هغې کې لکه ورته وایي چې ته څوک دې نه لیدل غواړې ایمان چې کوم دی نو هغه صرف د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقو کې دی په چیلو کې نه دی په چیلو کې دغه کارونه دي لکه دا موږ دغه تعویض ته په پېښور کې ستا د نوم تعویض ولیکه دغه اخ لاندې ونیسه هغه اخ لاندې ډېر نشي نوی نو بیا په سکنجه کې بند کړ نه په تنده پېږیا نه په لوږه پېږیا نه د کې حروف دی چې څو پورې هغه ځای ته رارسېدلی نه دا لا پرېږدي دا بیزا د بیزې نه ویښته ووښته او هغه په هغه تعویض کې بند کړ او هغې باندې یو ګټ واړوه هغه بیزه به د کمرو نه دانګې راځي به خواله نو د دې د ایمان سره څه کار اوبه خوښوله اور لاس نه سېږي ته دا ټولې دا شیطانت لار دي لیکن عوام د قرآن او د حدیث نه دا کارونه دا خبره کوم چې کوم ما ته خپله کړي که نه دغه حسابونه دا حسابونه
دغه د شیطان وینا شیطان به خبره وکړه هغه سندوني چې ورته وایي سندوني څومره مشهور دی سندوني دعای سندوني منتر سندوني هغه شیطان به راغی په غوږ کې به ورته خبره وکړه چې پلان کې داسې کار وشو هغه به مجلس کې وي چې پلان کې کار وشو لکه پاکبند پورته د غرونو اورته یو کار دی شیطان به ورته ووایي شیطان خو په منټ کې راځي که نه هغه ورته غوږ کې وي چې په کال کې به یو ځل یو خبره وکړه هغه خبره جاهلان له ډېره وه بیا نه دین ته ګوري نه څه ته ګوري او وایي تو ګورو یا خبره هلته کې شي واده کړې وه دا شیطاني لینډ دی دا هغه سندوني ده بیا الحمدلله هغه زما هغه پیر ورته ځکه نه یم چې هغه زما صحیح رهبري نه کړې زما صحیح پیر د خزانو بابا چې هغه ما ته صحیح د ایمان لار ښولې وه بیا د نقشبند سلسله کې صحیح پیر زما د نصیري حاجي صاحب و چې هغه صحیح لار ښولې وه او بیا د چشتیه کې صحیح پیر زما د پلار خلیفه مبارک خان ماما و چې هغه ما ته صحیح مشوره راکړې وه دا نور چې کوم دی ټولو په منګړت و دا کوه دا به وشي ماله دا نه پکار ماله ایمان پکار دی دا نورې کاټې مې ولیدې که نه ومې لیدې دې پورې دا خبره دلته انشاءالله هلته کې میخ دغه ته پرانیستې نو وایي دا میخ چې دغه شي دا خبر نه ماتو هسې هغه دا وکړو به یې کوو که نه وایي ته دعا وکړه چې خدای پاک دا مال کې لکه چې وچه نه وځي ما انشاءالله دا به کټی راوړي یا مخکې دوه خپې به یې سپینې او خوشحاله شو چې وشله کار بیا چې اصل پکې دغه یو شیطانی د دې د ایمان سره تعلق نشته ایمان سره تعلق نشته هغه سندوني مې د شپې خوب کې لاړ او معلم صاحب ته به وي چې سبا ګډ بوزه که نه جو بیړی د غر کېږي شاه صاحب له ګډ بوزه نو ګډې راوړو زاړو خبر نه ځان رنګاره کړي هغه شیطان ورته وایي چې ما خوب شیطان خوب کې نه راځي په سړي غسل نه اړې دا ټول شیطاني کار وي ایمان جدا شی دی ایمان په مونځ کې په تلاوت کې او د پاک حضرت په مبارک طریقه کې او د الله په نوم باندې مالي قربانۍ کې او پر دغه اعمالو کې دی دې نورو څیزونو کې د ایمان دپاره ریاضت او چیني وخت کې ضرورت څه دی هېڅ ضرورت شته خو عوام د الله په طلب کې قرباني کوي د دې اقبال ما د ده نه اول ډېر نفرت و ګیره چې یو سړی خیر یې په ده د خدای لعنت وي که نه حضور صلی الله علیه وسلم په ژوندونو کې حالانکه چې هغه رحمت للعالمین د الله نه پسته په مخلوق مین هغه دی او یو سړی هغه د خفقان نه پاسېده د هغه د الله مني ونیسلو چې ته وګوره دا تا څه غاړې کوي ته دومره لیونی شې چې تا ځان سره څه غاړې نو کوم ناست دی قرآن حدیث د الله او د الله د رسول دغه دی احکام دی د بیت الله شریف نه علاوه لکه دا قبر دی چې د دې ځای نه شروع شي داسې د ثواب او د برکت په نیت د دې ځای نه شروع شي چکر داسې وکړي چې دې ته راورسېږي نو نکاح به دوباره کوي که نه نو کار خراب دی که نه داسې دا حکم دی دا د عقایدو د ایمان دپاره چې کوم دی نو دا لازم او ملزوم دی او نن سبا یې کوي عام کوي که نه کالکه توتیشا کوي نو که یو سړی دغه کار کوي نو شیعون خو ځان ته خو به یې ویلي په خپله خدای پاک خو دغسې جذباتي خو نه دی د روزې مبارکې طواف هم منع دی او بیا د پیرانو خو پوهېږي دا نو چې د دې ځای نه شروع کړو د برکت په نیت د ثواب په نیت او داسې ته بیا دې ځای ته راورسېد نو څه شو وایه مرتد شو بیا به نکاح کوي او بیا به نوی مهر مقرر کوي او دی به بیا کلمه وایي اسلام به قبلوي او دا احساس پکې چې الله زما توبه اوس دا حکم دی اوس یو سړی زه نه منم د فرعون هم دا وایي چې زه خدای یم بل خدای نه منم نو څه په طلاق کې بیا پاتې دی بیا دپاره جهانو خیر اللهم اغفر لي
وارحمني واهدني وعافني. نو په جلسه کې په رکوع کې انفرادي منځ کې په دې کې دعاګانې ولې لږ قرارې پړل لکه د قومي فرض ربنا لك الحمد نه دی، د قومي فرض د قومي وجود قائم کول دي چې بره نیغ شي او دې قرار شي. کده په ملا دړي انې غېدې نشي نو هغه حتی د راورسي هغه ټونډه ملا دې لږ داسې نیغ قرار وکړي او بیا دې اللهم ربنا ولك الحمد دا دې نو دا قرار پړل دا هیت جوړول د قومي فرض دي او دا تسبیح ویل واجب دي او بیا چې کوم دې پورته په سنتونه دي. دغه سجده ده چې د سجدې هیت په قائم کې اول دا د سجدې فرض دی. پوزه اوچلې دواړه به ولګئ وادرېده خپې به هم ځمکې سره لګېدلې. ښه سجده دا ده چې د ګېډې نه زنګون دا دغه پتون نیغ ودرېږي نو پتون چې داسې سجده کوي که نه دا ځای نه دا په امامتۍ کې که نظام نه جدا مونځ کې ټیک که نه لاس جوخت په ځمکه ولګئ او سجده وکړي نو دا د سجدې دا هیت قائم کول فرض دي او بیا په دې کې یو ځل تسبیح سبحان ربي الاعلی وینا واجب ده. درې ځله سنت ده. د هر یو عمل لازمات او بیا د هغې چې کوم دی په قطع مداري. اکثر خلق د دې پروا نه ساتي. پروا یې ځکه نه ساتي چې خبره یې چېرته اورېدې نه ده. دا د کفر او د اسلام متعلقه چې کوم دی که نه ډېر احتیاط پکار دی. دا ایک دو دا سڑے ہوئی کہ نا اگر کسی نے یوں کہا کہ اے اللہ جب ایک ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کا ظلم قبول مت کر، اگر تو نے اس کا ظلم قبول کیا تو میں قبول نہیں کروں گا. دے کافر. اچھا دا اور اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے یوں کہا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا تو مجھے تم سے انصاف ملے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. الوہیت کی شمولیت راغی ډېره باریکه خبره ده. موږ اړو په دې غور نه کوو. علما هم وینا نه کوي. شیطان بل غاړه محنت کوي نو موږ یې په داسې ګند کې اچولی وو چې دلته کې اسې دعوه کوي چې مسلمان یم د مرګ نه وروسته به بیا خبره ختای. دا علما مرتب کړي دي. علما په دین باندې پوه دي. هلته بانګ ونه وایي باتیں شروع کریں گے تو پھر باتیں ختم ہی نہیں ہوگی. لیکن خیر جو ضروری چیز ہے مقصد ہے کہ اللہ سے محبت اسی درجے میں کم ہونا چاہیے. امت کو آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ یہ وضو اور نماز
حکم کے مطابق ہو اور اللہ سے غفلت، اللہ سے 100% غفلت ہے نا، 100% غفلت ہے، اللہ دین سے غفلت نہیں ہے، دین سے غفلت نہیں، دین کے سارے شعبے جاری و ساری ہیں، عوام قربانی دے رہے ہیں، لیکن دین کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ بے اثر ہیں۔ جو مقصد ہے ایمان کا پیدا ہونا، ایک اللہ کو الہ سمجھ بیٹھنا، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ وجہ یہی الحمدللہ ہم سمجھ چکے کہ وضو اور نماز حکم کے مطابق نہیں، طبیعت پر وضو ہے، طبیعت کی نماز ہے، تو طبیعت کی نماز والے کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ حکم کے مطابق وضو اور نماز ہوگا تو دین کی دیگر شعبے اس کے لیے مؤثر ہوں گے، ایمان پیدا ہوگا۔ یہ میرا 100% یقین ہے، اور دن بدن یقین بڑھ رہا ہے۔ اور سب سے عرض کرتا ہوں کہ اگر اپنے اوقات اور زندگی کو قیمتی بنانا ہے تو تھوڑا سا تجربہ کر دیں۔ کراچی کے عالم سے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ 15 منٹ اول دن استنجا خانوں کے سامنے بیٹھ کر غور کریں۔ ایک تو پارٹی کے جو حالات کے مطابق تو ہم بات کرتے ہیں، اگر یہ مبالغہ ہے یا امت کو تنگ کرنا ہے تو ہمیں سمجھائے کوئی، جو بھی ہمیں مشورہ دے اس متعلقہ میں ان کا ممنون احسان ہوں۔ ہاں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کچھ ہنگامہ یا شروع کروں اور کچھ اس طرح نہ، کچھ شخصیت بنانا چاہتا ہوں، اور امت کی خدمت کا جذبہ ہے، پوری انسانیت کو خوش کرنے کا جذبہ ہے۔ الحمدللہ ابھی تک دوسرا کوئی ارادہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو جو مجھے صحیح مشورہ دے گا میرا محسن ہے، اور اللہ اس کو بہتر بدلہ دے گا، اس لیے کہ لوگ ایمان کی نسبت سے میرے طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جو میرے ساتھ امداد کرے گا تو عوام میں جو دین پھیلے گا یا جو ضرورت کے درجے پر عوام کی توجہ ادھر آئے گی، اس میں اس کا حصہ ہوگا۔ یہ ایسی بات ہے نا کہ PIA کا کوئی شیئر خریدے، کتنے مزے کے ساتھ جو ہے تو وہ اس کو وہ رقم ملتا رہتا ہے مزے سے، نہ حرام ہے نہ کچھ ہے، وہ کاروبار ہیں۔ میرے پاس بھی تھا ایک سال کا حرص ہے، اور یہی چاہت ہے کہ جو میں عرض کرتا ہوں پوری طرح بیان بھی نہیں کر سکتا، میں معذور ہوں، ذہنی معذور ہوں۔ اس پیری نے مجھے معذور کیا تھا، جو غلط راستوں پر جو ہے نا محنت کرتے رہے۔ سن 81 یہ 66 کے بعد 65 اور 66 کے بعد یہ فکر آیا کہ یہ کیا کر رہا ہوں، یہ تو دین کی محنت نہیں ہے، یہ تو امام کے طالب کو استدراج کے لائن پر ڈالنا ہے، یہی ہو رہا تھا۔ اور یہ جو عرض کرتا ہوں نا، ہر ایک پیر اپنے حال پر سوچ لیں کہ جو آپ امت ایمان کا طالب دین کے پاس جاتا ہے نا، تو اس کو ایمان کے راستے پر ڈالنا چاہیے نا۔ ایمان کا راستہ سب سے مؤثر آسان وہ کون سا عمل ہے؟ نماز ہے، اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی اور چیز پر، نماز کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ کرنا اور اس کے دل میں یقین بٹھانا، تو یہ ایمان کا راستہ ہے کہ استدراج کا راستہ ہے؟ یہ استدراج کا راستہ ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ طریقت میں آج جو ہے الٹا امت کو چلایا جا رہا ہے، ایمان کے بجائے استدراجی لین پر جو ہے تو قربانیاں ہو رہی اور ایمان پیدا نہیں ہو رہا، کیفیات بن رہے ہیں، کیفیات۔ یہ حقیقت ہے حضرت، اللہ کی رضا اور ایمان حاصل کرنا، نبی اسی لیے بھیجے گئے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہی حق، وہی سچ اور وہی ایمان کا وعدہ ہے اس عمل والے کے ساتھ۔ تو ان کا فرمان ہے کہ سب سے اللہ کو محبوب اول نماز ہے، دوسرے نمبر پر تلاوت قرآن ہے، اور تیسرے نمبر کی یہ معمول کی سنتیں ہیں۔ مضمون تصحیحات ہوں ٹھیک ہے، لیکن معمول کی سنتیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ بابرکت ہے۔ وظیفہ جو ہے نا
معمول مثلاً تسبیحات، تو آپ 10 منٹ 20 منٹ تسبیحات کے رنگ میں ہوں گے، لیکن یہ جو معمول کی سنت ہے نا، یہ عجیب شے ہے، تھوڑا سا غور کریں۔ جو کپڑے آپ نے سنت کے مطابق پہنے ہیں، اسی کپڑے اتارنے تک سارا دن اس کی برکات تیرے ساتھ ہے نا؟ ہاں؟ گھر سے تو سنت کے مطابق نکلا ہے، تو اس گھر میں واپس جانے تک اس عمل کے برکات تیرے ساتھ ہے نا؟ اور وظیفہ جو ہے تو وہ ایک وقت میں ہے۔ ہاں، یہ معمول کی سنت ہے تیسرے نمبر پر۔ تو اللہ کے بھیجے ہوئے اور ہمارا ہدایت کے لیے مقرر کیے ہوئے رسول کا یہ فرمان ہے، یہ تعلیم ہے اور یہ تربیت ہے، اور پھر ہمیں تجاوز کے اور نفل درجے کے کچھ اعمال پر ڈالتے ہیں، اور عظمت دل میں اسی کا بٹاتے ہیں، اہتمام بھی پھر اسی کا ہوتا ہی ہے۔ جس چیز پر تیرا یقین ہوگا اسی کا اہتمام ہوگا، تو جب اس کا اہتمام فرض نماز اور تلاوت سے زیادہ ہوگا تو یہی بنیاد ہے استدراج کا، اور آگے جہاں کیفیت بنتی ہے وہ استدراج، یہ جہاں کیفیت بنتی ہے نا وہ استدراج ہے، اور استدراج اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور بھی وجہ ہے استدراج کا، وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں دعوت نہیں ہے، دعوت، اور وہ یہاں آپ کے سامنے ہے بالکل، کہ جب تک خلیفہ بنا نہیں اس وقت تک اس کی زبان بندی کی جاتی ہے، مخلوق سے دور رکھا جاتا ہے، اور دعوت نہ ہو تو اس سے کچھ جو ہے نا جذب پیدا ہوتا ہے، جنون پیدا ہوتا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے، کچھ ایسے دعوت کے ساتھ ہاضمہ پیدا ہوتا ہے، ہاضمہ، اور دعوت کے ساتھ استعداد بڑھتی ہے، اور دعوت جو ہے نا، دعوت یہ پوری ساری زندگی کو معتدل رکھتا ہے، ایمان کے راستے پر معتدل، یہ ایمان کا راستہ نصیب ہوتی ہے، اس سے محروم کیا ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں، استدراج ان چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ استدراج کی علامات کیا ہیں؟ کیفیت کا پیدا ہونا۔ ایمان کا علامات کیا ہے؟ دن بدن ہوش بڑھتا رہنا، ہوش، طبیعت کا اعتدال بڑھتا رہنا اور ہوش بڑھتا رہنا، وہاں جوش نہیں ہے۔ ایمان ہوش سے ملتا ہے، اور ہوش سے احکام پورا کرو گے، ہوش کے ساتھ جو احکام اللہ کے ہیں اس کو ہوش کے ساتھ ادا کرو گے تو ہوش بڑھتا جائے گا، یہ جوش والی لین نہیں۔ تو یہی استدراج کے اطمینان سا پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب کیفیت پیدا ہوگی تو اطمینان تو آئے گی نا، یہ فکر پیدا ہوا کہ میں نے کچھ کیا یا میں کچھ کر رہا ہوں، یا میں کچھ کچھ جس میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے کچھ کیا، سمجھے، تو اس کی طلب پر اس کا اثر ہوا نا، طلب، حالانکہ ہماری لین میں طلب پر ہماری گاڑی نہیں چلتی، ہوائی اس تیل پر نہیں چل سکتا نا۔ طلب شریعت والوں کا تقاضا ہے کہ جب تک تیرا طلب قائم رہے گا تو ترقی پر رہے گا، جب تجھ میں طلب ہوگی تو اللہ تجھے نوازے گا، اور جب تیری کیفیت پیدا ہوئی تو طلب پر اثر آ گیا نا، یہ تو صاف بات ہے۔ اکثر یہ پیروں کے لیے یہ سوچ ہے، پیر بھی کہتے ہیں کہ ایک چھپا ہوا چیز ہے، چھپا ہوا چیز ایمانی لین نہیں ہے، یہ سینہ بسینہ آیا ہوا چیز ہے، سینہ بسینہ آیا ہوا چیز ایمانی لین نہیں ہے۔ ایمانی لین ایسا کھلا آیا قرآن اور حدیث اور صحابہ کا نقشہ۔ یہ تین چیزیں آج کل تو ساری دیگر کتابوں اور رسالوں اور تصوف کی کتابوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں غیروں نے اپنے کچھ ایسے نقطے ڈال رکھے ہیں نا۔ یہ فیوز یزدانی میرے پاس تھا، ہندوستان کی نول کشور 36 کا چھپا ہوا، اور اب جو چھپے ہیں اس کا موازنہ کر لیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مجالس
فیروز یزدانی کبھی آپ نے مطالعہ کیا ہے؟ تاکڑ مطالعہ تھا ادھر ہے میرے تاکڑ مجالس ہے نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجالس ہیں، تصوف کا بہترین تربیت ہے، وہ بھی سبحانی تو ہو نا، ہر وقت اللہ کی نظر محبت میں تھے، مخلوق تو وہی ہوتا ہے نا، تو جس پر اس کی نظر محبت ہو تو اس کا ہر سوچ، اس کا ہر قول، اس کا ہر حرکت جو ہے نا تیرے لیے ایمان کا ذریعہ ہے۔ ہاں یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائے، ایسے کو ایسے استعمال کیا، ایسے استعمال کر کے جو ہے نا ہمارے لیے رہبر بنائے انہوں نے، لیکن میرے تجربے میں آ چکا ہے، اس واسطے میں یہ چیزیں مشاہدے میں آتے آج یہ جو امت کے سامنے ایک فکر پیش کرتا ہوں نا، یہ ویسا نہیں ہے۔ سن 65 سے کچھ فکریں پیدا ہوئی اور سن 56 میں اس پر یقین آیا، اور ہوتے ہوتے درمیان میں گھبراتا رہا کہ کہیں کچھ فتنہ نہ بنے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ پھر مولانا یوسف نوری صاحب نے فیصلہ دیا تو 71 سے میں نے یہ بات شروع کی، اور جب سے شروع کی تو تسلی آیا۔ وہ پہلے والی ریاضتیں اور مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، 3 سلسلوں کی پیری ملی لیکن پھر بھی تسلی نہیں۔ تسلی تو انسان کی خدمت میں، تسلی تو ایمان کی محنت میں ہے، لیکن ایمان والی لین ہو، پیروں والی لین آج جو ہے وہ ایمان کی لین نہیں ہے، وہ استدراج کی لین ہے۔ استدراج ایمان کی ضد ہے، استدراجی کیفیت کو ہر ایک سمجھ نہیں سکتا، اس کو مومن سمجھتا ہے۔ استدراجی کیفیت، ایمانی کیفیت تو سب سے بڑا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ ایمان کے علامات ہیں، عجز بڑھتا رہے گا، عجز، طلب بڑھتا رہے گا، دن بدن پیاس بڑھتی رہے گی، دن بدن اپنی کمی کا احساس بڑھتا رہے گا، یہ ایمانی لین کے علامات ہیں۔ اور استدراجی لین کے تو پہلے سے دل جاری ہوا، تیرا دل جاری ہوا، تجھ میں ایک اطمینان کی ایک صفت پیدا ہوئی، تیرا طلب ختم ہوا اور تیری ترقی بھی ختم ہوئی۔ حالانکہ طلب تو شریعت کا تقاضا ہے، طریقت پہ ہے ہماری لین، ہم یہ طرف سے چلے گا، طرف سے کہاں اطمینان اور کہاں طرف، یہ کیسی بات ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو استدراج پیدا ہوتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کو اور ارادوں کو چھوڑ کر پیر کے بتائے ہوئے لین پر چلنے سے، اور آگے بڑھ کر جو ہے نا ایک ڈاکو، شرابی، قاتل، آپ اس کو صحیح راستے پر لانے میں آسانی ہے، لیکن وہ پیر یا وہ شخص جس نے ریاضتیں کی اور اس میں کیفیت پیدا ہوا، اس کو صحیح راستے پر لانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہے نا، یہ ابھی ہے، یہ مولوی ہے، یہ ظاہر بین ہے، یہ ظاہر بین ہے، اس کو بات ان کا کیا پتہ ہے، اہمیت ظاہر کی ہے، اہمیت ظاہر کی ہے۔ اور ہمارا دین جو ہے نا ظاہر کا اثر باطن پر ہوگا، یہ صحیح لین۔ شریعت کے متعلقہ تجھ میں کمی ہے، تیرے باطنی ارادوں پر اس کا اثر ہے۔ آج کل تو یہی ہے نا درویش قلندر لینے والے، میرا من پاس ہے۔ یہاں تک بھی اگلے دن ایک آدمی آیا تھا، کچھ بات کر رہا تھا تو اس شراب اپنے پیر کا، تو میں نے کہا یار میں نے سنا ہے کہ وہ نماز کی پابند نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا صاحب مجھے پتا ہے، ان کے گاؤں سے نیچے وہ نالا ہے نا پڑ، اس میں بہت بڑا پتھر ہے، اس طرح ساری رات وہاں وہ کھڑا رہتا ہے نمازیں پڑھتے۔ میں نے کہا ساری رات اس پر لعنت برستا ہے، وقت پر فرض نماز نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، ساری رات وہاں کڑا ہے، تو وہ کڑا ہندو بھی بڑے کڑے ہوتے ہیں۔ ریاضتوں سے ایمان نہیں ملتا، ریاضتوں سے کیفیت بنتا ہے، اور کیفیت جو ہے نا، کیفیت جب آتی ہے نا تو بندگی نہیں رہتی۔ بندگی تو یہ ہے کہ تو اس کا بندہ ہے، غلام ہے، اس کے عیال کا بھی غلام ہے، تیرا مالک جو ہر کمال و جمال کا مالک ہے، اور تیرا سب سے زیادہ محسن ہے، اور تجھ سے نہایت پیار کرنے والا ہے، تو اگر تجھ میں شرافت ہے تو اس کے اولاد کے لیے تیرا کیا ارادہ ہوگا؟ اسی طرح اللہ کے مخلوق اگر گناہگار ہے، تیرا جرم کیا اس نے؟ آج کل کے مولوی پیر جو ہے نا گناہگاروں کو عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، یہ تیرا مجرم ہے،
اگر تو بلا چاہتا ہے تو اس نے گناہ کیا تو اس کے سامنے فوراً سفارش شروع کرے کہ اللہ یہ تو انسان ہے، یہ کہاں گناہ کرتا ہے، گناہ اس کو شیطان نے کروایا ہے، اس نے نہیں کیا، اس میں تیری خیر ہے۔ تو حسیب بنے ہوئے ہیں سارے پیر اور سارے مولوی۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان ہی انسان کا کنٹرولر ہے، ایمان، اور ایمان کا راستہ آج ہمیں بتایا نہیں جا رہا۔ ایمان بڑا آسان ہے، پیروں کے ہاں تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑ، پاپڑ کہتے ہیں اس طرح کہتے ہیں نا، ایسے کہتے ہیں بڑے پاپڑ بڑھنا، کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ہاں بڑے۔ ایک اور بھی بات ہے، میں بھول گیا ہوں، غیبت کی رنگ ہے اس لیے بھول جاتا ہوں، وہ ہے کہ چند ہی سپنے پڑتے لا حول ولا قوت۔ اللہ قسم فرما کر تجھے ایمان کا طالب بنا رہے ہیں، تو پھر کریم اللہ ہے نا، رؤوف اللہ ہے، وہاب اللہ ہے، رحمان الرحیم۔ اب وہ تجھے ایمان کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ایمان حاصل کر لو، ایمان کے ذرائع کے لیے اپنے نبیوں کو استعمال کر رہا ہے، یہ دین ایمان کا ذریعہ ہے نا، اور پھر قسم اٹھا کر تجھے ادھر متوجہ کر رہا ہے کہ ایمان کے بغیر تو تباہ ہو رہا ہے۔ ایمان پیدا کر لو پھر موت اڑاؤ، تیرا دیکھنا بھی، تیرا سننا بھی، تیرا ہر حد تک ایمان کی ترقی کا ذریعہ۔ تو اللہ پاک اتنی ترغیب اور تاکید فرماتے ہیں تو وہ کام مشکل کیا ہے، تھوڑا سا عقل سے کام لو۔ اللہ کریم کی عادت شریفہ یہ ہے، انسان کو اپنے لیے مقابلے کے لیے کوئی نہیں، سیاسی اکارا بنانے کے لیے نہیں پیدا کروایا، نوازش کے لیے پیدا فرمایا ہے انسان کو۔ کدی پرزور نمک خاص کا تو لوگوں نے اس طرح اپنی گرتا ہے، اللہ رتا مشرد گرمائنا اساتی عطا گرمی برداشت کرتا توما برداشت کم برتن اداس گرم، اللہ رتا مشرد گرمائنا اساتی اما اما آمین ہوا ہے کنا تو تمہارے جو بھی دعا دے تو آمین سنایا کرو، گویا کی دعا قبول ہو کر رہی اس نے نا، قبول کرنے والا اللہ ہے، اور اسے بھی پسند کر کے قبول فرمائی تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا کی ہو تو وہ اللہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے سوچا ہے۔ جب بارش برستی ہے تو ٹربیولنٹ ٹیمپر پہ بارش برستی ہے، عقل نہیں سمجھ سکتے وہاں تاریخ کیسے ہوتا ہے، ایسا وہ کرے، اس کی عادت ہی شروع ہے اس کی۔ انسان کے مادی احوال کے لیے جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، جس چیز کی بھی زیادہ ضرورت ہے، آپ سوچیں وہ زیادہ آسان۔ سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے بھائی؟ ہوا، ہوا ہے نا، زندہ باقی رکھنے کے سب سے ضروری ہوا کتنا آسان ہے۔ دوسرے نمبر پر پانی ہے، وہ کتنا آپ کریں۔ تیسرے نمبر پر یہ روشنی ہے نا، یہ چیزیں بہت ضروری ہے نا، تو وہ کتنے آپ کریں۔ مادی احوال تو اگر اللہ کے نظر میں اس کی کوئی وقت ہوتی نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حال پرچہ مار کر شہید کروایا، تو اگر وقت ہوتی تو کیوں ایسے کرتے، ان کو تکلیف دے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو زہرت کھلائے نا، کلیجہ مبارک باہر نکل گئے تھا۔ دنیا کے احوال اگر اس کی نظر میں کچھ ہوتے تو اس کے دوستوں حضرت زکریا علیہ السلام آرا صرف پھر آرا رکھا، یہ ہوا ہے، یہ کہانی نہیں ہے، ہوا ہے مولانا، سر پر آرا رکھ کر اسی طرح نیچے تک آرا دو ٹیک وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں اس مادیت کے حالات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے متاثر ہو کر پیٹ مبارک پر پتھر مبارک باندھتے۔ مولانا ایک دفعہ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ تو بھی بریلی ہے، پتھر مبارک، میں نے کہا یہ بریل ٹوب نہیں ہے، بریلیوں نے تو ایسا اعتدال کو ضائع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا محبت احترام یہ ایمان کا ذریعہ ہے، ایمان کا علامات ہیں، لیکن انہوں نے اس کو الوہیت میں شامل کیا ہے۔ الوہیت میں حق نہیں ہے، الوہیت صرف ایک اللہ کی طاقت ہے، نبی مخلوق کسی میں وہ چیز نہیں۔ انہوں نے خبیثوں نے جو ہے نا، انہوں نے الوہیت کی صفات
آج کل تو پیروں کو وحیت کی صفات سمجھتے ہیں نا. ہاں اس کو علم ہے سب کچھ کا، سب کچھ کا علم اللہ کو ہے، اس کے قدرت میں ہے. ہم کر کے 14 طبق روشن ہوں گے، تصرف ایک اللہ سے ہٹتے ہیں، نبی کو بھی نہیں دیا. اگر نبی کے پاس ہوتا تو اپنے چچا کو ایسے حالات میں وہ دیکھ سکتے تھے. ہاں پتہ ہے نا ابو طالب، آپ کو پتہ ہے نا کتنا رو رو کی منتیں کر کر کے کلمہ پڑھانے کے لیے فرمایا، لیکن نہیں پڑھا. پڑھانے والا وہ ہے. نبی کے پاس تصرف ہوتا تو اس کو ایمان دے دیتے. تصرف آج جو پھر یہ وہی یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ ہمارے کلمے والے یقین کو ضائع کرنے کی محنت ہے یہ. جن کا مقصد یہ ہے کہ تو ایک اللہ کو کرتا دھرتا سمجھے، یقین کر لے، ایک اللہ کو الہ سمجھے. اور جب تو ایک اللہ کو الہ سمجھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بھی انسان ہے تو کائنات کا قبلہ بنے گا، اور کیا یہی ہوگا. اس سے یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ ظاہر پر بھی علماء کی محنت کی وہ کہانیاں سناتے ہیں، فرائض واجبات کی ادائیگی کی اور اس کی ترتیب نہیں سمجھاتے، جس کی وجہ سے آج امت کا وضو اور نماز. تو عرض کر رہا تھا نا کراچی کے عالم سے، میں نے کہا 15 منٹ استنجا کی جگہ میں بیٹھ جائیں، پھر 15 منٹ وضو کی وقت، پھر 15 منٹ مسجد میں بیٹھ کے دیکھ لے کہ یہ نمازیں جو ہو رہی، یہ استنجا جو ہو رہا ہے، یہ وضو جو ہو رہا ہے، یہ نماز جو ہو رہا ہے، کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ میں نے غور کیا ہے، اس میں خلل ہے. اور جب حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ قبول بھی نہیں، وہ قبول بھی نہیں. اور اس پر جو وعدہ ہے، وعدہ کیا کہ الٹا وعید ہے، وعید ارتداد کا. یہی نماز اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے، اور یہی نماز لعنتی بننے کا بھی ذریعہ ہے. اگر ایسی نماز ہو جو پڑھتے ہیں، وضو کرنا حکم ہے تو اس کو کرنے کے لیے بھی احکام ہیں. طبیعت پر نہیں چل سکتا. نماز بھی پڑھنا حکم ہے، اس کی ادا کرنے کا بھی احکام ہے. تو ایسے بات لمبی ہو گئی. میں نے عرض کیا تھا کہ باتیں شروع ہوگی تو پھر باتیں ہوگی، اور باتوں سے کچھ نہیں بنتا. کار کن کار بگذر از گفتار کہ دری راہ کار باید کار. یہ راستہ باتوں کا نہیں ہے، باتوں کا شریعت ہے، درسگاہ ہے. مولوی صاحب جتنی باتیں کریں ترقی ہے. سنو لیکن مولوی کو یہ کہہ دو کہ بھائی فرائض واجبات کی بات کرو. آگے کہانیاں سناتے ہیں. فرض واجبات میں فرق ہو تو نچلے درجے کے اعمال نامنظور ہیں، نامقبول ہیں. سمجھے؟ سمنا سے شریعت اور درسگاہ وہاں کیلو کال کے بغیر نہیں چلتا، وہاں پڑھنے پڑھانے کے بغیر نہیں چلتا. خانقاہوں میں باتیں کہاں سے آئی؟ لیکن معاملہ اتنا الٹ کر دیا ہے نا کہ آج ہم خانقاہی لین میں رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اب کہیں جا نہیں سکتے، سب پیری سمجھتے. پھر کریں کیا؟ پھر کہاں جائیں؟ خاندانی لین ایسی آئی ہے کہ سارے چھوٹے بڑے پیر سمجھتے. تو میں نے بھی یہ سوچا ہے، الحمدللہ 71 کے بعد صحیح خانقاہی باتیں شروع کی ہے. اس لیے کہ باطنی پیری یہ ہے کہ تیرا دل کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو الہ سمجھنے لگے. یہ پیری ہے کیا؟ وہ لطائف جاری کرنا اور وہ پیری لین نہیں ہے، وہ استدراجی لین ہے. یہ ایمانی لین پیری مقصد یہ کہ کامل ایمان حاصل کرنا، یہ پیری ہے. سمجھے؟ لوگوں کو ایمان کے راستے کی ترغیب دینا، آپ سمجھے؟ یہ پیری ہے. مولوی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کی ترغیب دے کہ بھائی جہنم سے بچ کے مرو، جنت حاصل کرو، اور یہ جنت کا راستہ ہے. آج کل مولوی جنت کا راستہ بھی نہیں بتاتے. جنت کا راستہ تو نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے. فرض میں فرق ہے تو دیگر اعمال کچھ بھی نہیں. اور اگر فرض ادا ہوئے تو باقی اعمال تیرا طبیعت کر دے گا. وہ کام اور پیری کا ایمان کی لین یہی احکام نبی نے بتائے، اللہ نے بتائے، کھول کے بتائے. تو ایسے عرض کر رہا تھا نا کہ ایمان
طریقت کی لین ہے ایمان حاصل کرنا، اور ایمان یہ ہے کہ سارے مخلوق سے زیادہ اللہ کا لحاظ تیرے دل میں زیادہ ہوں، یہ پیری ہے۔ اچھا، سارے مخلوق سے زیادہ بھروسہ، تو ساری دنیا کا بادشاہ ہے لیکن تیرا بھروسہ اللہ پر ہو، یہ ہے پیری اور یہی ہے ایمان۔ اور یہاں پیروں نے کہتے ہیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، نہیں، ادھر سے مادیت کے متعلق ہے کریم کا معاملہ مخلوق کے ساتھ، حالانکہ اس کے نظر میں مادیت کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ساری محنت ایمان پر کی، اور اللہ پاک قرآن میں قسمیں اٹھا کر تجھے باور کرانا فرماتے ہیں کہ ایمان سب سے